بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور میں خوابوں میں نہ جانے کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب موبائل کی لگاتار بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لاپٹکا۔ میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا اور کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ ابو جی، میں سو رہا تھا، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو ابو نے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے۔ اگرچہ بقول ابو کے فکر کی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ خالو، میری چھوٹی بہن، سبھی قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا، لہٰذا میں جلدی سے تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ ابو سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلادھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ گرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکی تو پورا منظر واضح ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر درمیان میں ایک انسانی ہیولا کھڑا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور چکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا، پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں آئیں جن میں اسے مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں ورد کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی، لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈرونی آنکھوں سے نہایت غصے سے مجھے گور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ مجھ سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی میں نے پوری طرح سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح چل رہی تھی۔ ابھی میں اسی ششو پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔
مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بیٹھی کہکے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے با آواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہہ کے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بغیر کوئی نقصان پہنچائے انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شاک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلادھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہہ کے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بمشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے ابو نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں نے خالو کے بارے میں بتانا چاہا، لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے گنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہ میری زندگی کا ایک ایسا سفر تھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔